السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز بحرین سے ایک وفد مدینہ منورہ وارد ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وفد کی بات بڑی غور اور دلچسپی سے سنتے، شاید ان کی باتوں میں کوئی دلآویز نصیحت یا کوئی نفع بخش فکر و تدبر مل جائے۔ حاضرین میں سے اکثر نے کوئی قابل ذکر بات نہ کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کی طرح متوجہ ہوئے جس کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس شخص نے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر ارشاد فرمایا، اے خلیفہ، اللہ نے آپ کو اس امت کا والی بنا کر امتحان لیا ہے۔ کاروبار حکومت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی راستے سے بھٹک گئی تو قیامت کے دن آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، جب سے میں خلیفہ بنایا گیا ہوں کسی نے مجھ سے اس طرح کھری کھری باتیں نہیں کی جس طرح آپ نے کی ہیں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ربیع بن زیاد ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم مہاجر بن زیاد کے بھائی ہو؟ کہا ہاں۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، ربیع بن زیاد کا اچھی طرح جائزہ لو، اگر وہ واقعی سچائی کا خوگر ہے تو اس میں بہت خیر و بھلائی پائی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت مفید رہے گا۔ اسے کوئی ذمہ داری سونپو اور مجھے بتاؤ کہ یہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاتا ہے۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین اہواز میں واقع مناظر شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں ربیع بن زیاد اور ان کے بھائی مہاجر بن زیاد کو بھی شامل کر لیا۔ سالار لشکر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظر شہر کا محاصرہ کر لیا اور وہاں کے باشندوں سے ایسی زوردار لڑائی کی جس کی نظیر جنگی تاریخ میں نہیں ملتے۔ مشرکین نے اپنی طاقت کا اس طرح کھل کر مظاہرہ کیا جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس مارکے میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ مسلمان اس حالت میں قتال کر رہے تھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے تھے۔ جب ربیع بن زیاد کے بھائی مہاجر بن زیاد نے دیکھا کہ مسلمان کثرت سے شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے کا عزم کر لیا۔ بدن کو خوشبو لگائی اور کفن پہن کر اپنے بھائی کو وصیت لکھوائی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میرے بھائی مہاجر نے روزے کی حالت میں راہ اللہ میں اپنی جان پیش کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مجاہدین بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ لڑائی کی شدت اور روزے سے ان کی جسمانی قوا مزمحل ہو چکے تھے۔ اس نازک صورتحال میں بھی وہ روزہ افطار کرنے سے انکاری ہیں۔ اب آپ کوئی ایسی تدبیر سوچیں جو مجاہدین کے لیے مفید ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انتہائی ولولہ انگیز انداز میں یہ اعلان کیا، اے اسلام کے سپاہیوں، میں ہر روزے دار پر قسم ڈالتا ہوں یا تو وہ روزہ افطار کر دے یا وہ لڑائی میں حصہ نہ لے۔ دیکھو، سب سے پہلے میں افطار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لوٹا اٹھایا اور سب کے سامنے پانی پینا شروع کر دیا تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے روزہ دار مجاہد بھی پانی پی لیں۔ جب مہاجر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار کی بات سنی تو فوراً پانی کا گھونٹ پی لیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے پانی پیاس کی وجہ سے نہیں پیا بلکہ میں نے آج اپنے امیر کی قسم کی لاج رکھی ہے اور ان کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار سونتی اور بڑی دلیری اور بہادری سے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مد مقابل لوگوں کو پچھاڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ بالآخر دشمن کے نرغے میں آ گئے اور انہوں نے چاروں طرف سے ان پر تلواروں کا وار کیا تو آپ جامع شہادت نوش فرماتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ دشمن نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر آویزاں کر دیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بھائی کا سر دیکھا تو بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، او میری ماں کے جائے تیری خیر ہو، تیرے انجام پر ہم رش کے کنا ہیں۔ تیرا سر نیزے کی انوی پر نہیں بلکہ تخت فردوس کے مخملی تکیوں پر محو استراحت ہے۔ میرے لاڈلے بھائی، اپنے اس انجام پر خوش ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تیرا اور ان شہداء کا ان ناہنجار دشمنوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ جب سالار لشکر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کی شہادت کی وجہ سے دشمنوں پر غضبناک دیکھا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا
عزم راسخ کیا تو لشکر اسلام کی قیادت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے خود سرزمین سوس فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ دشمنوں پر برق تباہ بن کر گھرے اور سیل رواں بن کر انہیں خسو خاشاک کی طرح بہارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین مناظر حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے شہسواروں کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قیدی بنایا، ان کی املاک کو مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لے لیا۔ جنگی مناظر کے بعد حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا ستارہ جگمگایا اور ان کا نام زبان زد عام ہو گیا اور ان کا شمار ان جرنیلوں میں ہونے لگا جنہیں لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سرزمین سجستان کو فتح کرنے کا عزم کیا تو لشکر اسلام کی قیادت حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد اس امید پر کی کہ اس مارکے میں بھی فتح و نصرت کا اعزاز حاصل کر کے واپس لوٹیں گے۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ فی سبیل اللہ اپنا لشکر لے کر سجستان کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک طویل جنگل کو عبور کیا جس کی لمبائی تقریباً 250 میل تھی۔ یہ جنگل اس قدر دشوار گزار تھا کہ صحرا میں رہنے والے وحشی جانور اس کو عبور کرنے سے عاجز آ جائیں۔ اس راہ میں سب سے پہلے رستاخ ذالک ایک بہت بڑا شہر آیا۔ یہ سرزمین سجستان کی سرحد پر واقع تھا اور یہ شہر بڑے بڑے محلات اور عالی شان قلعوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر میں مال و دولت کی ریل پیل اور پھلوں کی کثرت تھی۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے دانش مند قائد نے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے قائد کو مطلع کر سکیں۔ انہیں پتہ چلا کہ رستاخ ذالک کے باشندے عن قریب ایک سالانہ تقریب منعقد کر رہے ہیں جس میں ہر باشندہ انتہائی ذوق سے لازماً حصہ لیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کا انتظار کیا۔ جب دیکھا کہ تمام شہری تقریب میں شریک رنگ رلیوں میں مصروف ہیں تو آپ نے لشکر اسلام کو منظم کر کے اچانک ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ حواس باختہ ہو گئے اور وہ سنبھل نہ سکے۔ مسلمان مجاہدین نے جی بھر کر انہیں تہے طے کیا۔ 20,000 افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سے ایک گورنر بھی تھا۔ قیدیوں میں گورنر کے غلام بھی تھے جنہوں نے 3 لاکھ درہم اکٹھے کر کے اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ خطیر رقم دیکھ کر حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہمارے آقا کی ایک بستی سے یہ مال اکٹھا ہوا ہے۔ جب لڑائی کے زور ٹوٹا تو سردار لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سپہ سالار اسلام حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی ذات اور اہل خانہ کی طرف سے فدیے کی پیشکش کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر مسلمانوں کے لیے وافر مقدار میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہو تو غور ہو سکتا ہے۔ سردار نے پوچھا آپ کتنا فدیہ چاہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں یہ نیزہ زمین میں گاڑتا ہوں، آپ اس کے ارد گرد اتنا سونا چاندی اکٹھا کر دیں جس سے یہ نیزہ چھپ جائے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے اپنے خزانوں سے سونا چاندی نکال کر وہاں ڈھیر لگا دیا جس سے یہ نیزہ چھپ گیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کامیاب لشکر کو لے کر سرزمین سجستان میں داخل ہوئے۔ پائے در پائے لشکر اسلام کے گھوڑوں کے سوؤں کی ٹاپ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں یوں گرنے لگے جیسے موسم خزاں میں تیز آندھی سے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ امن کے متلاشی شہروں اور بستیوں کے باشندے سرنگوں ہو کر آپ کا استقبال کرنے لگے کہ کہیں ان کے چہرے تلواروں کی زد میں نہ آ جائیں۔ اسی طرح علاقے فتح کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سجستان کے دارالحکومت زرن شہر تک پہنچ گئے۔ یہاں دشمن نے لشکر اسلام کے مقابلے کے لیے بہت تیاری کر رکھی تھی۔ لڑائی کے لیے لشکر جرار ترتیب دے رکھا تھا۔ مقابلے کے لیے منتخب شہ سواروں کو مقدمۃ الجیش میں رکھا۔ دشمن نے اس بات کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا کہ دارالحکومت کو مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کا بھرپور دفاع کیا جائے گا اور سجستان پر مسلمانوں کے حملے کو پسپا کر دیا جائے گا، خواہ اس کے لیے کتنی ہی قیمتی جانیں کیوں نہ قربان کرنی پڑیں۔ پھر حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا اور دونوں طرف تہ تہ ہونے والوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ جب مسلمانوں کی فتح کے آثار ظاہر ہونے لگے تو قوم کے سردار پرویز حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنے کے لیے کوشاں ہوا۔ اس کی ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ اس علاقے کی حکمرانی اس کے ہاتھ سے نہ چلی جائے اور وہ اپنی قوم کے لیے بہتر شرائط پر صلح کرنے کے لیے کامیاب ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے
ملاقات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ پرویز کے استقبال کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ اس کے راستے میں دونوں طرف لڑائی میں مارے جانے والے دشمن کی لاشوں کو بکھیر دیا جائے، اور جہاں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے وہاں مجلس کے قریب دشمن کے شہسواروں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا جائے گا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد، اونچے شملے والے، گندمی رنگت اور گوندے ہوئے جسم کے مالک تھے۔ جب پرویز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو دیکھتے ہی اس کے جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اپنے قریب لاشوں کا ڈھیر دیکھ کر مارے خوف کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے کی اس میں ہمت نہ رہی، اور وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ وہ مصافحہ کرنے کے لیے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا، اور چند قدم دور ہی سے ہکلاتی ہوئی زبان سے یوں گویا ہوا کہ عالی جناب، میں آپ کی خدمت میں سلح کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس موقع پر 1000 غلام اس طرح پیش کرتا ہوں کہ ہر غلام کے سر پر ایک سونے کا پیالہ ہوگا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اس سے مصالحت کر لی۔ دوسرے روز حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ شاہانہ انداز سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بڑا بابرکت دن تھا۔ بے شک حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک شمشیر براں تھے جس کے ذریعے مسلمان دشمنان خدا کو تہہ تہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بے شمار شہر فتح کیے، بہت سی ریاستوں کو سرنگوں کیا۔ جب حکومت بنو امیہ کے پاس آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان نے ان کو خراسان کا گورنر بنایا۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید اجلے کپڑوں میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، تم سب آمین کہنا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، الہی اگر تم مجھ سے خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے۔ سب لوگوں نے آمین کہا۔ اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے۔